یہ بات ہے سال 1776 کی، آج سے تقریباً 250 سال پہلے۔ جرمنی کی ایک یونیورسٹی کا پروفیسر جس کا نام ایڈم وائسہارٹ تھا، وہ بہت عجیب انسان تھا اور اکثر یہ سوچتا تھا کہ سب لوگ مذہب کے غلام کیوں ہیں؟ جو مذہب کہتا ہے سب بغیر سوچے سمجھے مان لیتے ہیں۔ لوگ حکومت کے خلاف کیوں نہیں بولتے؟ حکومت اور مذہب نے سب انسانوں کو کیسے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے؟ اسی سال جب مئی کا مہینہ شروع ہوا تو پہلی رات ہی اس فلاسفر اور پروفیسر ایڈم نے اپنے کچھ ساتھیوں کو بلایا اور جرمنی کی گلیوں میں ایک پرانی یونیورسٹی کے پیچھے ایک خوفناک اور خفیہ کمرے میں ایک میٹنگ کی۔ یہ میٹنگ تاریخ کی سب سے خفیہ میٹنگ تھی۔ اس رات جو لوگ اس میٹنگ میں شامل تھے ان کو آج تک کوئی نہیں جانتا۔ یہ جرمنی میں بویریا یونیورسٹی آف انگولسٹڈ کی سنسان گلیوں کے پیچھے ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ اس میٹنگ میں موجود سب لوگوں کا ایک ہی مقصد تھا: مذہب اور حکومت نے کیسے دنیا کو کنٹرول میں رکھا ہوا ہے۔ دنیا کا کنٹرول مذہب اور حکومت کے ہاتھوں میں کیسے گیا؟ اس وقت سب سے بڑا مذہب مسیحیت تھا، یعنی کرسچینٹی۔ وہ لوگ ایک ایسی تنظیم بنانا چاہتے تھے جو خفیہ طور پر پوری دنیا کو مذہب اور حکومت کی غلامی سے آزاد کر دے۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے اس میٹنگ میں 5 لوگ موجود تھے جن کا لیڈر یہی پروفیسر ایڈم تھا۔ میز کے گرد بیٹھے ان 5 آدمیوں نے سر جھکا کر ایک خاموش حلف لیا، بنا کسی نعرے کے اور بنا کسی آواز کے۔ اس وقت ایک ایسی تنظیم وجود میں آئی جس کا مقصد تھا لوگوں کی سوچ بدلنا، لوگوں کے ذہنوں کو مذہب اور حکومت کی غلامی سے آزاد کرنا۔ 2 طاقتوں، مذہب اور حکومت کو اندر سے کمزور کرنا اور توڑنا، نظام کو بغیر کسی آواز کے اور بغیر کسی ثبوت کے اندر سے توڑنا۔ ان کے لیڈر پروفیسر ایڈم نے اپنے لیے ایک نیا نام اور ایک نئی پہچان چنی، مگر یہ ایک خفیہ پہچان تھی۔ اس نے اپنے لیے ایک ایسے رہنما کا نام رکھا جس نے تاریخ میں زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑے ہوئے انسانوں کو رومیوں کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے آزاد کیا تھا، اور وہ تاریخی نام تھا برادر اسپارٹکس۔ یہ وہ نام تھا جو اس شخص نے اپنے لیے چنا تھا، جو نظام کو بدلنا چاہتا تھا، علم کو آزاد کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ایک ایسی خفیہ سوسائٹی کی بنیاد رکھی جس میں وہ ایسے لوگوں کو شامل کرتا جن کو اس کی طرح یقین ہوتا کہ جیسا علم وہ رکھتے ہیں اور کوئی نہیں رکھتا۔ یہ وہ لوگ تھے جو طاقت کو طاقت سے نہیں بلکہ علم سے بدلنا چاہتے تھے۔ ان لوگوں کو لگتا تھا کہ علم وہ ہتھیار ہے جس سے وہ لوگ اندرونی طور پر معاشرے کو بدل سکتے ہیں۔ برادر اسپارٹکس اپنے جیسی سوچ رکھنے والے انسانوں کو اپنے ارد گرد جمع کرنا چاہتا تھا۔ اس کا ایک ہی مقصد تھا: صدیوں سے طاقت کے تخت پر براجمان معاشرے کے 2 انتہائی طاقتور گروہوں کو شکست دینا جو اس وقت حد سے زیادہ دولت، طاقت اور اثر و رسوخ رکھتے تھے۔ آج بھی سب سے زیادہ طاقت، دولت اور اثر و رسوخ حکومت اور مذہب کے پاس ہے۔ وہ حکومت اور مذہب کی قید سے لوگوں کو آزاد کرنا چاہتا تھا۔ یہ ایک نئی سوچ اور ایک خفیہ نظریہ تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ لوگ حکومت اور چرچ کی ذہنی غلامی سے آزاد ہوں۔ اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک ایسے ادارے کی بنیاد رکھی جس کا مقصد معاشرے کو بہتر بنانا تھا۔ یہ ایک ایسا ادارہ تھا جو اس وقت کے نظام کو جڑ سے ختم کر دینا چاہتا تھا، مگر انہیں یہ سب لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ رہ کر کرنا تھا۔ اس نے موم بتی کے قریب آ کر ایک سرگوشی کے ساتھ کہا: آج سے ہم وہ بغاوت شروع کریں گے جو تلوار کے استعمال کے بغیر صرف علم، سوچ اور راز کے ساتھ دنیا کو بدل دے گی۔ آج سے ہم
روشنی کے لوگ ہیں جو تاریکی کو ختم کریں گے۔ اس شخص نے میز کے گرد بیٹھے لوگوں کے آگے ایک کاغذ پھیلایا اور کہا، آج سے ہم ایلومیناٹیز ہیں۔ ایک کاغذ میز پر رکھا گیا جس پر لاطینی زبان میں ایک جملہ لکھا ہوا تھا جس کا مطلب تھا نئی دنیا کا آغاز۔ ان سب نے ایک دوسرے کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر ایک حلف اٹھایا جو بنا کسی نعرے اور بغیر کسی آواز کے خاموشی کے ساتھ لیا جانے والا حلف تھا۔ بردر اسپارٹکس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر چھوٹے سے گروہ کی بنیاد رکھی جو آگے چل کر پراسرار خفیہ سوسائٹی میں بدلنے والا تھا۔ وہ گروہ کوئی عام گروہ نہیں تھا، دی آرڈر آف ایلومیناٹیز تھا۔ ایک مختصر سے گروہ سے شروع ہونے والی یہ تنظیم کچھ ہی عرصے میں 2000 ارکان پر مشتمل اس وقت کی طاقتور ترین تنظیم بن گئی۔ اس تنظیم میں بہت سے لوگ شامل ہوئے جن میں ذہین طلباء، پروفیسر، دانش مند، یہاں تک کہ اس وقت کے مفکر اور ججز بھی شامل ہوئے۔ ان لوگوں کا بنیادی نظریہ یہ تھا کہ صرف ذہین اور طاقتور لوگ ہی معاشرے کو بدل سکتے ہیں، اور یہی وہ ذہین لوگ ہیں جو عام لوگوں پر سبقت رکھتے ہیں۔ اس خفیہ سوسائٹی میں شامل ہونے کی کچھ شرطیں تھیں، اور یہ تھیں کہ ممبر تعلیم یافتہ ہو، ذہین ہو، اخلاقی لحاظ سے کردار بلند ہو، اور ان سب شرطوں میں سب سے بڑی شرط یہ تھی کہ اس کی سوچ تنظیم کی سوچ سے ملتی ہو۔ تنظیم کی بنیاد رکھنے والا بردر اسپارٹکس کوئی اور نہیں بلکہ یہی جرمنی کی یونیورسٹی کا پروفیسر ایڈم وائسہاپٹ تھا، جو تھا تو ایک پروفیسر، مگر اس نے اس وقت ایک ایسی تنظیم کی بنیاد رکھ دی جو طاقت کی علامت سمجھی جانے لگی۔ وہ چرچ اور بادشاہت کا خاتمہ چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ لوگ بادشاہت اور مذہب یعنی کہ چرچ کی غلامی سے ذہنی طور پر آزاد ہو جائیں۔ نئے ممبران کو کئی مرحلوں سے گزرنا پڑتا، ان کو اپنی وفاداری ثابت کرنی پڑتی۔ آنے والے ہر نئے ممبر کی تنظیم میں پہلے سے موجود ممبر کی سفارش لازمی ہوتی تھی۔ ان کی وفاداری کو آزمایا جاتا، ان کا امتحان لیا جاتا، اور کامیابی کی صورت میں ہی انہیں تنظیم کا ممبر بنایا جاتا۔ اس کے علاوہ انہیں مخصوص کتابیں پڑھائی جاتی اور انہیں سیاسی نظریات، فلسفہ، نفسیات اور خفیہ پیغامات بھیجنے اور انہیں پڑھنے کی تربیت تک دی جاتی۔ کچھ لوگ باقاعدگی سے ملاقاتوں کا حصہ بنتے، منصوبہ بندی، بحث و مباحثہ اور نئے ممبران کو ڈھونڈنے اور شامل کرنے کا کام کرتے۔ یہ وہ ممبرز تھے جو اس تنظیم کے بنیادی ارکان تھے اور اس میں رہنما کے طور پر جانے جاتے تھے۔ وہ اپنے نیچے کام کرنے والے گروہ کی سربراہی کرتے اور احکامات جاری کرتے اور فیصلے کرتے۔ 1776 میں بننے والی یہ تنظیم جو اس وقت صرف 5 لوگوں نے بنائی تھی، 1782 میں اس کی تعداد تقریباً 300 ممبرز تک بڑھ گئی، جن میں صرف 20 طلبہ تھے، باقی سب اس وقت کے بااثر ترین لوگ تھے۔ تنظیم میں یک طرفہ پیغامات پہنچائے جاتے، ہر رکن صرف ایک رکن کو جانتا تھا۔ یہ خفیہ مشن تھا کہ ایلومیناٹی کا صرف ایک آدمی دوسرے آدمی کو جانتا ہے، باقیوں کو کوئی نہیں جانتا۔ یہ خفیہ تنظیم پھیلتی گئی اور اس میں کئی ارکان شامل ہوتے گئے۔ اس تنظیم میں جو رکن دوسرے رکن کو جانتا وہ صرف اسی کو پیغام پہنچاتا، یعنی یہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ پوری تنظیم کیسے کام کرتی ہے۔ ایلومیناٹی آہستہ آہستہ بڑھتی گئی۔ آگے چل کر انہوں نے اپنے اندر فری میسنز کو شامل کیا اور ایک ایسی تنظیم بنا دی جو فری میسن کے آنے سے اور بھی طاقتور ہو گئی، بلکہ بااثر ترین اور طاقتور ترین لوگوں کی ایک خفیہ سوسائٹی بن گئی۔ یہاں پر اس تنظیم سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی، کیونکہ مذہب اور حکومت کے خلاف یہ تنظیم کام کرتی تھی۔ اس تنظیم نے اپنے اندر ان لوگوں کو شامل کرنا شروع کر دیا جو مذہبی اور حکومتی ارکان تھے۔ وہ بااثر تھے، وہ حکومت اور مذہب کو چلاتے تھے۔ جب مذہبی اور حکومتی لوگ
इल्यूमिनाटीज़ में शामिल हुए तो इल्यूमिनाटीज़ के राज खुलने लग गए। यही वो लम्हा था जब लोगों को इल्यूमिनाटीज़ के बारे में पता चला, क्योंकि वो लोग जिनके खिलाफ ये तंजीम काम करती थी वही इस तंजीम के राज उगलने लगे। यूं 1784 ये तंजीम बंद कर दी गई, क्योंकि उस वक्त की हुकूमत को इस तंजीम के हवाले से कई खबरें मिल चुकी थी, और वो इस तंजीम की सबसे बड़ी गलती की वजह से हुआ, क्योंकि इन्होंने हुकूमती और मजहबी लोगों को अपने अंदर शामिल किया। उस वक्त इन लोगों ने ही इस राज को राज न रहने दिया। 1785 यानी 1785 में बवेरिया की हुकूमत ने इल्यूमिनाटीज़ पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी और इसके मेंबरान की गिरफ्तारी का हुक्म जारी कर दिया, और उस वक्त इस तंजीम का बानी प्रोफेसर एडम वाइसहार्ट यानी ब्रदर स्पार्टकस मुल्क से फरार हो गया और तमाम दस्तावेजात जब्त कर लिए गए। इल्यूमिनाटी की असल कहानी यहां तक ही है, बाकी सब झूठ और फरेब है। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हर तरफ यही दावा किया जाता है कि यह काम इल्यूमिनाटीज़ का है, वो काम इल्यूमिनाटीज़ का है। यह दावा किया जाता है कि यह तंजीम अब भी मौजूद है और अब भी फाल है। तमाम मशहूर लोग और अहम लीडर्स इसके रुकन हैं, और यह कि तमाम अहम वाकयात के पीछे इसी तंजीम का हाथ है। और खास तौर पर यह आंख जिसे ऑल सीइंग आई कहा जाता है, जिसका दरअसल इल्यूमिनाटी से कोई ताल्लुक नहीं। इसी तरह आजकल इस दौर में इल्यूमिनाटीज़ के हवाले से सोशल मीडिया पर इस तरह के निशानात बहुत आम नजर आते हैं, जिनका दरअसल इस तंजीम से कोई ताल्लुक नहीं। इसी तरह यह निशान भी इल्यूमिनाटीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, खास तौर पर वो आंख जो डॉलर्स पर बनी हुई है, और कई जगहों पर यह ऑल सीइंग आई नजर आती है। कहा जाता है कि यह वो शैतानी आंख है जो पूरी दुनिया पर नजर रखे हुए है। कहा जाता है कि आज भी यही तंजीम हुकूमतें बनाती और गिराती है, बैंक्स को कंट्रोल करती है, जिसके जरिए पूरी आलमी मईशत चलती है या इसके काबू में है। मगर ये खबरें अफवाहों और खौफ और डर के अलावा कुछ नहीं, क्योंकि अभी तक इस तंजीम के फ़आल होने का कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिला। इस्लाम में इल्यूमिनाटी या इस जैसी तंजीमों का जिक्र नहीं मिलता, लेकिन इस्लाम में बातिल गिरोहों जैसे दज्जाल और बाकी बातिल गिरोहों का तस्वुर मौजूद है। मौजूदा दौर के मुसलमान इसे एक दज्जाली निज़ाम समझते हैं, मगर अभी तक इस बात के भी कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलते। कुछ अरसा पहले एक नावल शाये किया गया, इल्यूमिनाटीज़। इसकी अशात के बाद इस तरह की अफवाहों को फरोग हासिल हुआ और मजीद हवा सोशल मीडिया ने दी। लोग ऐसी चीजें तब तलाश करते हैं जब हुकूमतें कमजोर हों और राज रखे जाएं। हर इदारा अपने अंदर राज रखे और बुराई का गलबा हो, और उन्हें जिस सवाल का जवाब न मिल रहा हो तो वो उसका इल्ज़ाम किसी के सर डालना चाहते हैं। ये तो अल्लाह ही जानता है कि इल्यूमिनाटीज़ मौजूद हैं या नहीं, मगर 1776 में बनने वाली एक तंजीम जो एक छोटे से कमरे में बैठकर बनाई गई थी, आज लोग इससे खौफजदा नजर आते हैं। शैतानी अमल और ताकत की अलामत समझी जाने वाली इस तंजीम के हवाले से अक्सर बातें महज झूठ, डर और खौफ का खेल है। लोग बगैर किसी सबूत और बगैर किसी इल्म के हर दूसरे शख्स को इस तंजीम का हिस्सा समझते हैं। यहाँ तक कि मुसलमान भी इस तंजीम को एक बहुत ही ताकतवर और शैतानी और दज्जाली निज़ाम समझते हैं। अगर किसी शख्स को आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहिसाब रिज़्क और शोहरत अता कर दे तो उसको अल्लाह का फजल कहने के बजाय कहते हैं ये इल्यूमिनाटीज़ का हिस्सा है। ये सब फरेब और झूठ के अलावा कुछ नहीं। इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीख़ी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। देखते रहिए info@adil। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका हामी और नासिर हो।